الواحد القہار علی اللہ متسمہ نور مولانا شاکرین حسن حاضر امام رحم فرما کرم فرما۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ نور کا ہوگا، اور ہم دیکھیں گے کہ جس نور کی تلاش ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، ہر اسماعیلی کو جو تلاش ہے، اس کے کتنے علیحدہ علیحدہ زوائے ہیں، مینیفیسٹیشنز ہیں، تجلیات ہیں، اور پہلے ہم اس کو یعنی کہ پہلے حصے کے اندر جو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں اس کو بہتر طور پر سمجھیں گے، اور اس کے بعد دوسرے حصے میں ہم اس کی علیحدہ علیحدہ تجلیات کو سمجھیں گے، تاکہ جب مولا کی مہربانی ہو ہم پر اور ہمیں ایسا کوئی دن نصیب ہو تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے کہ ہمیں اس نور کی نوازش ہوئی ہے۔ خداوند تعالیٰ کا نور کا تصور اگر ہم کرنے جائیں تو وہ ہمارے بس کی بات نہیں، کیونکہ اس کو نور مجرد کہتے ہیں۔ نور مجرد ایک ایسے نور کو کہتے ہیں کہ نہ تو اس کی کوئی سمجھ ہو سکتی ہے، یعنی کہ وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، نہ اس کا کوئی تصور ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ہمارے الوجن سے بھی بالاتر ہے، نہ ہی اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ ہماری آنکھوں سے بالاتر ہے، یعنی کہ ایک ایسا نور جس کو ہم اپنے کمپریہنشن میں نہیں لا سکتے، یعنی کہ سمجھ میں، نہ ہی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی ہم اس کو ٹچ کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، نہ کسی کتاب سے اس کو پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی بتائیں گا بھی تو وہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ وہ ہر چیز سے بالاتر ہے۔ ایسے نور کو ہمارے دائیوں نے، پیروں نے نور مجرد، جس کو عام انگلش لینگویج میں above all else، یعنی کہ ہر چیز سے وہ بالاتر ہے، وہ خدا کے نور کا تصور ہے۔ اب آپ سوچیں کہ وہ نور جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، نہیں سمجھ سکتے ہیں، نہیں پہنچ سکتے ہیں، نہیں چھو سکتے ہیں، تو پھر وہ نور ہم کو کیسے ملے؟ تو پھر خداوند تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی، اس نور مجرد کو نور مجسم میں رکھا۔ نور مجسم یعنی کہ ایک انکمپس باڈی میں، جس کو ہم اپنی آسان لینگویج میں یا دعا کے اندر وَكُلِّ شَيْءٍ حَسَنَهُ فِي امام مبین کہتے ہیں، یعنی کہ ایک ایسے جسم کے اندر رکھا کہ جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جس تک ہماری پہنچ ہو سکتی ہے، جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، جس کو ہم جان سکتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ ہمارے جیسا جسم رکھتے ہیں۔ اس کے اندر خداوند تعالیٰ نے اپنا نور رکھا، وہ نور جو نور مجرد تھا، جو ہماری پہنچ سے باہر تھا۔ پھر مولا نے ہم کو گولڈن جوبلی میں یہ بات سمجھانے کے لیے ایک آیت ہماری طرف بھیجی۔ وہ آیت کیا تھی؟ آیا مصباح، آیا نور، سورہ 24 آیت 35، کہ اگر آپ میرے نور کو جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ امام کو جاننا چاہتے ہیں، تو آپ اس آیا نور کو پڑھیں۔ اب اس آیا نور کے اندر
خداوند تعالیٰ اپنے نور کی مثال ایک دیے سے دیتا ہے، جبکہ ہمارے تصور میں خدا کے نور کی مثال کوئی سورج سے ہونی چاہیے تھی، کوئی کائنات گیر چیز اس سے ہونی چاہیے تھی، لیکن خدا کہتا نہیں، میرے نور کی مثال ایک گھر کے اندر جلنے والے دیے کی طرح ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اگر سورج کی مثال ہوتی تو پھر وہ نور مجرد کی مثال ہوتی، یعنی کہ اس تک ہماری پہنچ نہیں ہوتی۔ خدا کہتا نہیں، ایسا نہیں ہے، میرے نور کی مثال ایک دیے کی ہے تاکہ وہ آپ کے گھر کے اندر چلے، آپ کی پہنچ میں ہو، آپ اس کو دیکھ سکے، آپ اس دیے سے دوسرا دیا جلا سکے۔ دیکھا آپ نے کتنی آسانی کر دی ہمارے لیے۔ اگر کوئی بڑی چیز کی مثال دیتا تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتی۔ پھر اور آسانی کرنے کے لیے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہر مومن کے گھر میں جلتا ہے، جلیں گا نہیں، جلتا ہے، یعنی کہ آج اسی وقت اس گھر کے اندر نور کا دیا جل رہا ہے۔ کیونکہ اگر ہم بولتے کہ جلیں گا تو پھر ہم کو ڈاؤٹ ہوتا کہ میرے گھر میں جلے گا کہ نہیں جلے گا۔ نہیں، ہر مومن کے گھر میں یہ دیا چلتا ہے، آپ اس دیے سے دوسرا دیا جلا سکتے ہیں، یعنی کہ امام کا نور ہر اس مومن کے گھر میں جل رہا ہے جو امام کے ساتھ ہے، امام کے فرمان بردار ہیں، امام کو فالو کرتے ہیں، حقیقی معنوں میں اطاعت کرتے ہیں، فرمان برداری کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کتنا آسان ہوا۔ اب اس دیے سے اپنے اس دل کے نور کو، دیے کو جلانا ہے، یعنی کہ امام نے گھوڑے کو پانی تک پہنچا دیا، اب پینا نہ پینا اس کی مرضی ہے۔ خداوند تعالیٰ نے اس نور کو امام کے ذریعے سے آپ کے گھر کے اندر جلا دیا، اب اس سے ہمارا دیا جلائے یا نہ جلائے وہ ہماری مرضی ہے۔ یعنی کہ نور مجرد جس تک ہماری پہنچ ہی نہیں تھی، اس کو نہ صرف ہمارے پہنچ کے اندر لا کے رکھ دیا، یعنی کہ امام دے دیا ہم کو، بلکہ ہمارے گھر کے اندر لا کر اس دیے کو جلا دیا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس دیے کو اٹھانا ہے، اپنے دیے کو جلانا ہے۔ تو ہم نے دو باتوں کو سمجھا سو فار ابھی تک، ایک خداوند تعالیٰ کا نور، ایک امام کا نور۔ اب خداوند تعالیٰ کی مہربانی دیکھیں کہ خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نور آپ کا ہے، یعنی کہ خود کے نور سے نہیں بولتا ہے کہ میرا نور ہے، ایسا نہیں بولتا ہے، ایسا بھی نہیں بولتا امام کا نور ہے، بولتا ہے آپ کا نور ہے۔ کیا فرماتا ہے خدا کہ اس دن سے کیا مراد ہے؟ قیامت کے دن، یعنی کہ یہ دور جو ہے نا آج چل رہا ہے، قیامت کے دن آپ دیکھو گے اپنی آنکھ سے دیکھو گے۔ اور مجھے سلطان شاہ کا سب سے پہلا فرمان یاد آتا ہے کہ یہ دور قیامت ہے، اس میں مومنین معجزات کو دیکھیں گے اور ادھورے دل والے بھی دیکھیں گے، لیکن یقین نہیں کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہم سب پورے دل سے ایمان والے لوگ ہیں، ہم ان معجزات کو دیکھیں گے۔ تو خداوند تعالیٰ کہتا ہے اس دن آپ دیکھو گے۔ اب یہ فرمان اور یہ بات ایک ہی ہو گئی۔ یہ سورہ حدید آیت نمبر 12
اور وہ فرمان ایک ہو گیا. تو اس دن یعنی کہ قیامت کے دن آپ دیکھو گے مومنین کا نور، خدا کا نہیں، امام کا نہیں، پیغمبر کا نہیں، مومنین کا نور، یعنی کہ آپ کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف ہوگا. آگے وہ آپ کو گائیڈ کریں گا، روشنی دکھائے گا، آپ اس کی روشنی میں چلنا. سیدھے ہاتھ پر آپ کا ہاتھ پکڑ کے وہ آپ کو آگے لے جائے گا. اب اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ آگے سے آپ کو روشنی دکھائے اور سیدھے ہاتھ سے آپ کا ہاتھ پکڑے تاکہ آپ ادھر ادھر نہ ہو جائیں کہیں، اور وہ آپ کو آگے سے آگے لے جائے گا اس روشنی میں. اب اس روشنی کی مثال جو ہے وہ ایسی ہے جس سے پہلے ہم جب یہ فون اور یہ اس کی نئی سی ٹیکنالوجی تو ہم ایک دیا سلائی سے دیتے تھے کہ آپ ماچس کو جلائیں تو آپ کے سامنے روشنی ہو. اب تو ماشاءاللہ فون کے اندر ٹارچ ہے، بجلی چلے جاتی تو ہم فون سے ہی لائٹ کا کام کرتے ہیں. یعنی کہ ایک ایسی روشنی کہ جو آپ کے ہاتھ میں ہوگی، آپ کے ہاتھ میں وہ آپ ہی کی نور کی روشنی ہوگی، اور اسی روشنی کے اندر آپ کو آگے سے آگے بڑھنا ہے. یہ آپ کے نور ایمان کی روشنی ہوگی، یہ آپ کے نور ایمان کی روشنی ہوگی. جو ایمان ہے نا آپ کا، اس کا ایک نور بنے گا، اور وہ نور آپ کو آگے سے آگے لے جائے گا. اب مولا کے فرمان کو یاد کریں. آپ کا نور کیسا، آپ کا ایمان کیسا مضبوط ہونا چاہیے کہ جتنا بھی ہوا چلے آپ کا نور ادھر ادھر نہ ہو، یعنی کہ آپ کا نور بجھ نہ جائے، آپ کا ایمان ہٹ نہ جائے. جتنی بھی ہوا چلے، اوون جتنا بھی چلتا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا ایمان ایسا مضبوط ہوگا تو پھر اس نور ایمان کی روشنی میں آپ آگے چلیں گے. اب یہاں پر جو سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سب انشاءاللہ ایماندار لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، پورے یقین والے ہیں، امام پر پورا بھروسہ ہے، تو یہ کون سی روشنی کی ہم بات کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس روشنی کی بات کر رہے ہیں جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یا اس روشنی کی بات کر رہے ہیں جس پر ہم یقین رکھتے ہیں؟ یہ یقین کے نور کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں پر ایمان کے نور کی بات کر رہا ہوں. یہاں پر اس نور کی نہیں جو ہم آنکھوں سے دیکھیں گے، اس نور کی، اس ایمان کی کہ جس پر ہم کو یقین ہے. یہ یقین کے نور کی میں بات کر رہا ہوں. اس یقین کے نور سے وہ آپ کو آگے چلائے گا، اور اس نور کی روشنی میں جب آگے بڑھیں گے آپ تو کتنی قسم کے نور آپ کو نصیب ہو سکتے ہیں. میں نے کہا کتنی قسم کے. آج تک ہم سمجھ رہے تھے کہ ایک ہی قسم کا نور ہے، لیکن امام جعفر صادق نے ہمیں اس طرح سے فرمایا کہ صبح کو جب اس زمانے کی شریعت کے مطابق نماز پڑھتے تھے تو نماز کے بعد مولا جماعت کے لیے ایک دعا کیا کرتے تھے، اور وہ دعا کچھ اس طرح سے ہے. اب اس میں کچھ سوالات بھی کروں گا، انشاءاللہ خود ہی جواب بھی دیں گے. مولا اس طرح سے دعا کرتے تھے
کہ یا اللہ ہمارے دل کے لیے ایک نور مقرر کر دے. اب آپ سوچیں کہ دل کے لیے نور ہوگا تو کیسا ہوگا وہ. پھر ہمارے کان کے لیے ایک نور مقرر کر دے. ابھی کان کے لیے جو نور ہوگا وہ کیسا ہوگا. آنکھ کے لیے ایک نور مقرر کر دے. چلو آنکھ کا ہم سب سمجھ گئے جس کو ہم دیکھیں گے. زبان کے لیے ایک نور مقرر کر دے. یہ 4 ہو گئے. دل کے لیے، کانوں کے لیے، آنکھوں کے لیے اور زبان کے لیے. پہلے ہم اس 4 کو سمجھ لیں. ابھی اور بھی باقی ہے پیچھے. اس 4 کو پہلے سمجھیں. کیا وہ نور جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور وہ نور جو ہمارے دل کے اندر جلے گا اس میں کچھ فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں کہ دل کا کام دوسرا ہے، آنکھ کا کام دوسرا ہے. آپ سوچیں کہ جب ہمارا دل کمزور ہوتا ہے ہم ہارٹ کا آپریشن کرواتے ہیں. آنکھیں کمزور ہوتی ہے تو چشمے پہنتے ہیں. کان کمزور ہوتا ہے تو چشمے نہیں پہنتے ہیں. ایئر بڈ لگاتے ہیں آواز سننے کے لیے. دیکھا آپ نے. اور زبان کے لیے اخلاق کی ضرورت پڑتی ہے، اچھے اخلاق کی. تو آپ دیکھیں اگر یہ چاروں چیزوں کے فنکشن الگ الگ ہے، دل دوسرے طریقے سے کام کرتا ہے تو اس کے لیے کون سا نور ہوگا. کان الگ طریقے سے کام کرتا ہے، اس کے لیے کون سا نور ہوگا. تو سب سے پہلے چونکہ آنکھ آسان ہے نا، اس کے بارے میں بات کریں کہ میری آنکھوں کے لیے ایک نور عنایت کر. پہلے اس کو سمجھتے ہیں. یعنی کہ تو مجھے دلاسا دلا کہ میں اپنی آنکھوں سے تیرے نور کو دیکھوں تو مجھے یقین آئے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں اس کے جو صحابہ تھے، اس کے جو ساتھی تھے، وہ کہتے تھے اے موسیٰ تو روزانہ کوئی طور پہ جاتا ہے، خداوند تعالیٰ کو دیکھتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے. ہم تو تب یقین کریں جب ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیں. جب ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیں. واپس آئے ہیں. آنکھوں کا نور اس لیے ہے تاکہ ہم کو دلاسا ہو، ہم کو یقین ہو کہ مولا تیرا ایک نور ہوتا ہے اور وہ کیسا ہوتا ہوگا ہم کو دیکھنا ہے. ہم ایسا نہیں بولتے، ہم بیمان لوگ نہیں ہیں. ہم ایسا نہیں بولتے ہیں کہ ہم کو یقین نہیں ہے، لیکن کچھ دلاسا بھی تو ہونا چاہیے نا. اس لیے ہم بولتے ہیں، یعنی کہ اپنے ایمان میں اضافے کے لیے بولتے ہیں، بیمان نہیں ہے. ہم ایسا نہیں بولتے مولا تیرے پہ یقین نہیں ہے ہم کو تو ہم کو دکھا. ایسا نہیں بولتے. خالی اپنے ایمان میں اضافے کے لیے کہتے ہیں مولا ہمیں نور دکھا تو ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے، ہم کو یقین آ جائے کہ تیرا نور کیا شاندار ہوگا. آنکھوں کا نور سمجھنا آسان ہو گیا. اب دل کے آخری میں بات کریں گے. زبان کے لیے نور عنایت کر. یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ مولا اس کی زبان پہ بیٹھ گیا. وہ مولا اس کی زبان پہ کیسے بیٹھ جاتا ہے؟ اس کو ایک نور عنایت کرتا ہے زبان کے لیے. جب اس کو نور عنایت کرتا ہے زبان کے لیے، پھر وہ جو بولتا ہے وہ امام کے نور کی ہدایت کے ساتھ بولتا ہے. یعنی کہ اس کے وہ الفاظ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ خدا کی قسم امام کا نور کام نہ کرے نا تو ایسی باتیں ہو ہی نہیں سکتی. کبھی انسان کی مجال نہیں ہے کہ وہ نور کی کوئی تعریف کر جائے یا نور کی کوئی سچی حقیقی بات کر جائے، وہ نور کو ایکسپلین کر جائے. یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اسی لیے دعا کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس کی زبان پر امام کا نور کام کرتا ہے. امام اس کی زبان پہ بیٹھ گیا. امام اپنے نور سے اس کی زبان کی ہدایت کرتا ہے. وہ اس کی آواز بن جاتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے. پیر سبز علی جب جایا کرتے تھے بدخشان کی طرف
चित्राल की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ, चाइना की तरफ, रशिया की तरफ, जो पूरा ग्रेटर बदख्शान है। मौला ने फरमाया फजली तुम जाओ, वहाँ जाकर हमारी दावत करो, यानी कि अल्लाह की दावत करो। फजल ने कहा मैं तो काठियावाड़ी आदमी हूँ, मुझे तो सिर्फ गुजराती आती है, उर्दू भी पूरी नहीं आती है, मैं कैसा वहाँ जाके दावत करूँगा। अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हारी ज़बान पे बैठ जाऊँगा, तुम जाओ। फिर वो जाकर वहाँ पर अपनी गुजराती ज़बान में बोलते थे, उनको चित्राली ज़बान, बदख्शानी ज़बान, सराइकी ज़बान, चाइनीज़ ज़बान, टर्किश ज़बान, जो भी उनकी ज़बान थी, पर्शियन, अरबिक, उसमें सुनाई देता था। और वो जो बोलते थे वो पीर सब्ज़ाली को अपनी गुजराती ज़बान में समझ में आता था। कैसा होता था काम ये इमाम के नूर का माजिज़ा है कि वो ज़बान में बैठता था और वो जब गुजराती में बोलता था उनको अपनी ज़बान में सुनाई देता था, और जब वो अपनी ज़बान में बोलते थे उसको गुजराती में समझ में आता था। ये है नूर का माजिज़ा। जब इमाम आपकी ज़बान से बोलता है तो वो हकीकी इल्म, हकीकी नूर, हकीकी समझ बनकर लोगों के दिलों में उतर जाता है। अब कान के अंदर नूर कैसा काम करेगा? जब आपके अंदर खुदावंद ताला का नूर कान के जरिए से, इसकी मिसाल देखें, खुदावंद ताला कहता है कि जब मैं अपना नूर आदम में फूंक दूं, तो नूर देखने की बात है, फूंकने की बात कहाँ से आ गई? तो कहाँ से फूका होगा उसने अपना नूर? उसके कानों के अंदर फूका होगा कि जब मैं अपना नूर उसके कान में फूंक दूं तो तुम सब के सब सजदा करते हुए गिर पड़ना। यानी कि खुदावंद ताला, आखिरी में हमने रखा ना दिल को, हमारे दिल का जो नूर है वो कानों से फूंकता है। जिसके कान में खुदावंद ताला का नूर हो तो वो क्या सुनता होगा? वो लोगों के दिलों का हाल सुनता होगा। जिसके अंदर खुदावंद ताला का नूर यानी कि उसके कान में चलता हो तो वो आपकी सोच को सुनता होगा, आपके दिल की बात को सुनता होगा, कायनात में क्या हो रहा है सब आवाज़ों को सुनता होगा। क्यों? खुदावंद ताला का नूर उसके कान के अंदर काम करता है। उसके कान ऐसे हैं जैसे खुदावंद ताला के कान है। खुदावंद ताला क्या नहीं सुनता है? एक हदीस कुदसी है, ए बनी आदम तू मेरी हकीकी मायनों में इताअत कर, मैं तुझे अपने जैसा बनाऊंगा। अपने जैसा बनाऊंगा, खुदा बनाऊंगा तुम्हें। जब तुम्हें खुदा बनाऊंगा तुम क्या नहीं सुनोगे, क्या नहीं सुनोगे, क्या नहीं देखोगे, क्या नहीं समझोगे। आपने देखा ये इस तरह से खुदावंद ताला का नूर 4 तरीके से, पहले और भी बाकी है, 4 तरीके से आपके अंदर काम करता है। पहले आपके दिल में उतर जाता है। कहाँ से उतर जाता है? कान के जरिए से। कान के जरिए से कैसा उतरता है? जब मौला आपको इसमें आज़म देते हैं, फरमान फरमाते हैं, तो वो आवाज़ इमाम की वो नूर बनकर आपके कान में उतरती है और आपके दिल में बस जाती है। जब आप इमाम का दीदार करते हैं तो आपकी आंखों में बस जाता है, और जब आप इमाम की तारीफ करते हैं सही मायनों में, हकीकी मायनों में, समझ कर, इल्म के साथ। देखें, कोई भी
امام کے لیے کام کرتا ہے، ایک لومونڈ میں، کینیڈا میں، لنڈن میں، پاکستان میں، طریقہ بورڈ میں، کاؤنسل میں، وہ سب امام کی تعریف کر سکتے ہیں کیونکہ وہ امام کے ساتھ کام کرتے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ امام کیا کیا کام کرتا ہے۔ میں اس تعریف کی بات نہیں کرتا ہوں جو آپ دنیا بانے دیکھتے ہیں امام کو، میں اس تعریف کی بات کرتا ہوں جو امام کی حقیقی تعریف ہے، یعنی کہ امام کا نور کس طرح سے کام کرتا ہے اس کی تعریف، امام کائنات بھر کو کس طرح سے چلاتا ہے اس کی تعریف، امام نورن اللہ نور کس طرح سے دنیا میں ہر ہمیشہ موجود ہے اس کی تعریف، امام کس طرح سے اپنے اندر خداوند تعالیٰ کا نور مجرد رکھتا ہے اس کی تعریف، امام امام کیسے بن جاتا ہے اس کی تعریف۔ تو جب آپ اس کی تعریف کرتے ہیں تو امام آپ کی زبان کا نور بن جاتا ہے، لیکن پہلے علم، پھر علم سے اس کی تعریف، پھر اس کا نور آپ کی زبان پہ پڑتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنی زبان کو یوز کیا اس کی شان میں، اس کے راستے پر، اس کی تعریف کرنے کے لیے، تب جا کر آپ دیکھیں اس کا الٹا لیں، آپ الٹا، اگر کوئی امام کی برائی کریں گا تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر سے نور، ایمان، سب کچھ چلا جاتا ہے۔ اس طرف آ جائیں واپس، جب آپ امام کی تعریف کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ نور آنے لگتا ہے۔ دنیا کی مثال لیں آپ، کہ ایک نوکر ہے، ایک غلام ہے، جب وہ اپنے مالک کی خدمت کرتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے تو مالک کیا کرتا ہے؟ اس کو بہت کچھ دیتا ہے۔ اگر وہ اپنے مالک کو برا بھلا بولیں گا تو کیا کریں گا؟ مالک اس کو ڈنڈے ماریں گا، اس کو گھر سے نکال دیں گا، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ سب سے پہلے ہم کو حقیقی علم حاصل کرنا ہوگا، پھر حقیقی علم سے امام کو سمجھنا ہوگا، حقیقی علم سے، جھوٹی موٹی نہیں، حقیقی علم سے امام کی تعریف و توصیف بجا لانی ہوگی۔ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو ہم کو جاننا چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ جب ہم کہتے ہیں شکر اللہ والحمدللہ تو ہم کو جاننا چاہیے کہ امام نے کس طرح سے ہم پر نوازش کی جس کا ہم سے شکر ادا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں مجھے کھانا دیا اس لیے میں نے اس کو شکریہ ادا کیا، تو ایک جانور کو بھی خدا کھانا کھلاتا ہے، اس میں اور میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ نہیں، حقیقی علم سے جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور شکر اللہ الحمدللہ کہتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے ہیں، تب جا کر وہ ہمیں اپنا نور عنایت کرتا ہے، ہماری زبان پر بیٹھتا ہے وہ، کیونکہ ہم نے اس کی حقیقی معنوں میں تعریف کی ہے۔ تو یہ ہو گیا 4 قسم کا نور، اور یہ یہاں پر ہمارا پہلا سیشن ختم ہوتا ہے۔ اب اس دائرے کے اندر کوئی کوشچن ہے، اس سے باہر نہیں، اس دائرے میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ پوچھیں۔ دل کا نور، آنکھوں کا نور، کان کا نور، زبان کا نور، دل کا نور نہیں، اوکے۔ سب سے پہلے دل کیا کام کرتا ہے انسان کے اندر؟ وہ پورے جسم میں خون کو پھیلاتا ہے۔ دوسرا کیا کام کرتا ہے دل میں؟ جتنی بھی ہمارے خون کی جو گندگی ہوتی ہے نا اس کو اپنے اندر لے لیتا ہے۔ بس یہ 2 فنکشن کو سمجھ لیں، کیونکہ ورنہ پھر ہم کو کسی نرس کے پاس جانا پڑے گا۔ اب نرسنگ کرتی ہے تو پھر ان سے ہم کو پوچھنا پڑے گا۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے پتا نہیں ہے دل کے بارے میں۔ 2 کام کیا اس نے، ایک دل ہمارے جسم میں خون کو پھیلاتا ہے، دوسرا
ہمارے جسم میں جتنا بھی گندا خون ہوتا ہے اس کو اپنے اندر لے لو، اس کو صاف کرو۔ جو ایمان کا نور ہمارے دل میں ہوگا نا، تو وہ سب سے پہلے ہماری روح کو بلڈ ایمان فراہم کرے گا، ہماری روح کو بلڈ فراہم کرے گا، یعنی کہ ایمان فراہم کرے گا۔ اور ہمارے ایمان کے اندر جو گندگی ہوگی، کچائی ہوگی، برائی ہوگی، ہمارے اخلاق کے اندر جو برائی ہوگی، جو بھی برائی ہوگی نا، اس کو اپنے اندر لے لیتا ہے اور اس کو صاف کر دیتا ہے۔ یہ دل کا نور ہے، یہ دل کے نور کا فنکشن ہے۔ پھر دوسرے لیول پر پہلے کان میں جب ہمارا نور آتا ہے تو اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ وہ ہم کو برائیوں کو روکتا ہے، ایک فلٹر لگاتا ہے ہمارے کان میں، ایک فلٹر لگا دیتا ہے۔ اس طرح ہمارے ناک میں ایک فلٹر لگا ہوا ہے کہ مٹی اندر نہ چلے جائے، اس طرح وہ ہمارے کان کے اندر فلٹر لگاتا ہے کہ بری باتیں ہمارے کان میں نہ آئے۔ سب سے پہلے آپس میں برائیوں کو دور کر دیتا ہے۔ کسی کے ہم برے سنتے ہی نہیں ہیں، بس ہم کو سب کی اچھائی نظر آتی ہے۔ ہر انسان ہے، سب سے پہلے میں، سب سے زیادہ میرے میں برائی ہوگی، لیکن میرے میں ایک اچھائی بھی تو ہوگی نا، بس وہ اچھائی کو دیکھتا ہے، وہ برائیوں کو نہیں سنتا ہے، اس کی جو ایک اچھائی ہوتی ہے نا اس کو سنتا ہے بس۔ آہستہ آہستہ وہ ایک اچھائی بڑھتی 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 ساری اچھائی اس میں پھیل جاتی ہے۔ آپ سوچیں کہ جس طرح سے کل معافی کے ساتھ میں نہیں آ سکا، ٹھیک ہے نا، اللہ مجھے آنا چاہیے تھا، میرا آواز بنتا ہے تو کیا ہوا، میں زور سے بولتا، آنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے سوچا کہ نہیں، عزیز بھائی ہمارے خیر کہاں ہیں، بیمار ہے، کوئی بات نہیں، آرام کرتے ہیں۔ آپ نے میری اچھائی کو دیکھا، آپ نے میری اس کوتاہی کو نہیں دیکھا، حالانکہ میں تو امام کا کام کرنے کے لیے آیا ہوں، میرے کو کرنا چاہیے تھا، سستی کی، میں نے کوتاہی کی، لیکن آپ نے میری اچھائی کو دیکھا اور آج مجھے بلایا ہے۔ دیکھا نا، ایک اچھائی کی طرف نظر کریں گے، ساری اچھائیں اس میں نظر آئیں گی آپ کو، لیکن ایک برائی کو دیکھیں گے، ساری برائیں نظر آئیں گی اس کے اندر آپ کو۔ تو کان کو بند رکھیں، کسی کی برائی کو نہ سنیں، پھر آنکھوں کو دیکھیں۔ ہر آدمی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ خرابی ہوتی ہے، آپ اس کی خرابی کو دیکھیں گے تو آپ کو ساری برائی نظر آئیں گی، لیکن آپ اس کی ایک اچھائی کو دیکھیں گے تو سب اچھائی نظر آئیں گی۔ تو امام کا نور آپ کے آنکھوں میں اس طرح سے کہ وہ لوگوں کی اچھائیں دکھاتا ہے۔ امام خود فرماتے ہیں جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو روح دوست کو دیکھتے ہیں، آپ اس کی جسمانی برائیوں کو، اس کی جسمانی خرابیوں کو، کوتاہیوں کو نہ دیکھیں، اور اس کا جو روح ہے نا وہ خدا دوست ہوتا ہے۔ تو مولا بولتا ہے ہم اپنی روح دوست کو دیکھتے ہیں، آپ اس کی روح کے اوپر نظر رکھیں کہ وہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور اسی ایک روح سے آپ کی بھی روح ہے اور میری بھی روح ہے۔ آپ کی برائی کی، میں نے اپنے آپ کی برائی کی، اپنے آپ کی برائی کس کو اچھی لگتی ہے؟ میں تو اپنے آپ کی برائی نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میں تو کوئی غلطی نہیں کرتا ہوں، میرے کو اپنی غلطی کوئی نظر نہیں آتی، سب کی غلطیاں نظر آتی ہیں، میری اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی ہے، تو میں اپنی برائی نہیں کرتا ہوں نا۔ اسی طرح سے آپ کہیں کہ یہ میری روح کا ایک ٹکڑا ہے، میں اپنے روح کی کیسے برائی کروں؟ میں اپنی بھائی کی، اپنی بہن کی، اپنے دوست کی، اپنے بچوں کی، اپنے ماں باپ کی کیسے برائی کروں گا؟ کیونکہ وہ تو میرے روح کا ایک حصہ ہے، میرے روح کا ایک حصہ ہے، میں اپنے روح کی کیسے برائی کروں؟ اب اس کی برائی کو نہ دیکھیں۔ اور پھر آخر میں زبان، اپنی زبان پر لگام، کسی کا اچھا نہیں بول سکتے ہیں تو اس کا برا بھی نہ بولیں، کسی کا اچھا نہیں کر سکتے ہیں اس کا برا بھی نہ کریں، کسی کا 2 پیسے کا فائدہ ہوتا ہے اپنی زبان سے تو کر دیں، ورنہ خاموش رہیں۔ اس طرح سے اپنی زبان کو آپ
लगाम रहे, उसके ऊपर फिल्टर लगाएं। तब 4 किस्म के फिल्टर हो गए। दिल के ऊपर एक फिल्टर है जो गंदगी को अंदर लेकर अच्छाई को बाहर निकालता है। कान के ऊपर फिल्टर है, बुराई को रोककर अच्छाई को लेता है। आंख के ऊपर फिल्टर लगा हुआ है, सिर्फ अच्छाई को देखता है, बुराई को अंदर नहीं आने देता, बुराई चीजों पर नजर नहीं करता है वो। फिर जबान पर फिल्टर, किसी का अच्छाई कर सकते हैं तो अच्छा बोले, किसी का बुरा ना बोले। आप मेरे को आकर अपने किसी भाई बहन की बुराई बता दें तो मेरे को इससे क्या फर्क पड़ता है, या आपको इससे क्या फायदा हुआ, या मेरे को इससे क्या फायदा हुआ? दोनों का नुकसान हुआ। आपकी जबान का नुकसान, मेरे कान का नुकसान। आप सोचें क्या बोले कि बरकत भाई ने ऐसा खराब आदमी है, अब मैं तो बोल के चले गया, आप जब भी उसको देखेंगे आपके दिल के अंदर वो बुराई आ जाएंगी। क्यों? आपने कान से उसको आने दिया अंदर, अब ना आने दे किसी को। आप हिम्मत वाले बने, आप मौला अली की औलाद है, अपने आप को कम नहीं समझना, आप शाह करीम की औलाद है। आप हिम्मत वाले बने। कोई बुराई करता है ना, उठ के चले जाए, चाहे कितना भी नाराज हो, क्या फर्क पड़ता है? मेरे को ऐसा दोस्त चाहिए ही नहीं कि जो बुराई करता हो। हिम्मत वाले बने, उठ के चले जाए। अंकल, नेक्स्ट टाइम वो कभी भी आपके सामने बुराई नहीं करेगा। जी बेटा। अंकल जैसे आपने बताया कि कान में अगर कोई बुराई आती है तो दिल का काम है ना कि वो उसे फिल्टर करे, तो फिर दिल क्या उसे फिल्टर नहीं करेगा? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। देखें, आप शुरू में यानी थे कि कान के जरिए से जो इसमें आज़म और जो अच्छाएं अंदर आती है ना, वो दिल में नूर बनता है। अगर हमने कान के अंदर से अच्छी चीज़ें अंदर लाई होगी तो हमारे दिल काम करने लग गया होगा, फिल्टर करने लग गया होगा। ठीक है ना? हमारे दिल के अंदर एक नूर मुकर्रर हो गया होगा। खुदा ने एक नूर, इमाम ने अपना नूर अपने दिल में रखा होगा। देखिए इसका जरिया क्या था? कान था। पहले कान को थोड़ा साफ कर लें और अच्छाई को अंदर आने दें ताकि हमारे दिल में नूर बन जाए। अब अगर कोई बुराई करेगा भी ना, पता आप क्या करेंगे? नहीं बहन, मैंने तो उसका देखा था, वो तो बड़े अच्छे अच्छे काम करता है, देखा आपने? उसकी बुराइयों को आपने खुद ही टर्न करके उसका अच्छाई में बदल दिया। पॉजिटिव लेने अंदर खुद ही को तेरे में पॉजिटिव आ जाएगा। आप फौरन से बोलेंगे। अब आप भागने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन शुरू में जब तक हमारा कान साफ होकर हमारे दिल में वो नूर नहीं आता है, तब तक उसको बंद रखना है। आपको पता है ना कि मौला के पास भी इमाम लोगों की बुराई लिख के भेजते हैं। मौला मेरा का ये नुकसान कर दिया, मेरे ये पैसा खा गया, मेरा वो कर दिया। मौला क्या करता पता है? वो दिल का काम करता है, सबकी चीज लेकर अंदर रखता है, उसको अपने नूर से पाक करके निकाल के वापस आपको दे देता है। उसको कोई तकलीफ नहीं होती है। आप अपने आप को ऐसा बनाएं, पहले अपने दिल को पाक करें, किसी के लिए बुरा ना सोचें। अभी तक हमने किसी की बुराई सुनी नहीं है, लेकिन पहले किसी के लिए बुरा सोचे ही नहीं अपने दिल के अंदर। दिल पाक हो गया, कान को पाक कर लिया आपने, किसी की बुराई नहीं सुनी। आँख को पाक कर लिया, किसी की बुराई नहीं देखी। जबान को पाक कर लिया, किसी की बुराई नहीं बोली। प्रैक्टिस करके देखें 7 दिन तक, 7 दिन तक प्रैक्टिस करें कि आज से मैं किसी की बुराई नहीं सुनूंगी, किसी की बुराई नहीं देखूंगी, किसी की बुराई नहीं बोलूंगी, वो किसी के लिए बुरा नहीं सोचूंगी। ये 4 चीज़ों का प्रैक्टिस कर लें 7 दिन तक। वो प्रैक्टिस से जब आ जाएंगे ना आप, तो खुद ब खुद नेक्स्ट 7 डेज उसके अंदर आएंगे। फिर नेक्स्ट 7 डेज और नेक्स्ट 7 डेज, जब 40 दिन पूरे हो जाएंगे ना, तो आप नर्स से आपको पता है कि हमारी स्किन भी जो है ना 40 दिन के अंदर बदल जाती है, हमको पता नहीं चलता है। ये जो स्किन आज आप देख रहे हैं 40 दिन पहले ये नहीं थी। 40 दिन पहले और कोई स्किन थी, वो भी आस्ते आस्ते बदल जाती है 40 दिन के अंदर। बाल भी बड़े हो जाते हैं, बदल जाते हैं, नाखून भी, बहुत सारी चीज़ें हमारे जिस्म में बदल जाती है 40 दिन, हमको पता नहीं चलता है। इसी तरह से आपके इखलाक भी बदल जाएंगे 40 दिन, आपको पता नहीं चलेगा। हर चीज पॉजिटिव नजर आएगी 40 दिन तक। लेकिन 7 दिन, 40 दिन बहुत बड़े लगते हैं ना, 7 दिन प्रैक्टिस, फिर 7 दिन प्रैक्टिस। उसको हम अपनी गुजराती आसान जबान में सतारा बोलते हैं, सतारा डालें। सतारा डालें आप अपना खुद का, कि मेरे को 7 दिन तक ये काम करना।
बस फिर देखें, आप देखेंगे कि आपके अंदर एक नूरानी रोशनी पैदा होगी खुद ब खुद, दिल का शीशा साफ हो जाएगा, आपको अच्छे अच्छे ख्वाब आएंगे, मुलाबा की बहुत याद आएंगी, आप 24 घंटे उसकी याद में रहेंगे, उसके इश्क करेंगे, खुद ब खुद आपके अंदर एक तब्दीली आएंगे। आप 40 दिन के बाद फील करेंगे कि मैं पहले जानवर की तरह था, अब इंसान बना हूं। आप खुद बोलेंगे, और कोई नहीं, आपका दिल गवाही देगा कि पहले तो मैं जानवर की तरह जीता था, मेरे में जानवर में क्या फर्क था, वो भी खाता था, मैं भी खाता था, वो गधे जैसे हरकत करता था, मैं भी गधे जैसे हरकत करता था। लेकिन 40 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर क्या फर्क है, आप एक अलग इंसान बन जाएंगे। और आप यकीन करें, आप तो खुद तो फील करेंगे, आपका रही करीब जो लोग होंगे ना, वो भी बोलेंगे आपको क्या हो गया, सकीना आपको क्या हो गया, नवीन आपको क्या हो गया, ये नीलूफर आपको क्या हो गया, सब बोलेंगे आपको कि मैं आप में तब्दीली देखती हूँ, और ताने भी मारेंगे। हाँ, क्यों? ये तो कि वो नहीं चाहेंगे कि आप अच्छे बन जाए, वो पीछे रह जाए, तो ताने भी मारेंगे, बड़ी भगत बन के घूमती है, बोलती नहीं। आप फिक्र मत करना उसकी, वो तो इमाम को भी ताने देते हैं, हम तो क्या है, बड़ी बड़ी बातें करते हो, अभी बहुत चेंज आ गया, इसको तो सुनने आपको में कुछ बोलेंगे तो उन्होंने खामोशी से अपना काम करते रहे, किसी के तानों के ऊपर तवज्जो न दे, आप बस सिरातुल मुस्तकीम पे आगे से आगे से आगे से बढ़ते चले जाएं, आप दुनिया को पीछे छोड़ देंगे। ऐसा नहीं कि आप काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं आप खाना नहीं खाएंगे, घर का काम नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे, आपके अंदर से अली 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 चीज़ हो, बस। तो ये हमारा पहला सेशन का काम। अब और कोई सवाल नहीं, तो हम दूसरे सेशन पे आएंगे। ये रोजाना उठ के सुबह ये दुआ मांगेंगे जब हाँ। भी हम तस्वीर पढ़ते हैं जी। कि हमारे आँख कान नाक जबान दिल पे अपना नूर बिठा दे।